बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आज एक ऐसे इशू पे बात करेंगे, एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो सोसाइटी में आप कह लें कि हमारी अगर आइडियोलॉजी के हवाले से देखा जाए, कंसेप्ट्स के हवाले से देखा जाए, तो हम बहुत ज़्यादा जो है मुतज़लज़ल या आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। वो ऐसे है कि हमारा जो भी लिमिटेशन या हदूद या आप कह लें फ़िक्र होती है, उसमें हमें हम अपाहज नज़र आते हैं हमेशा। वो ऐसे कि अभी मैं मिसाल के तौर पे आज जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है रिज़्क़ हलाल और रिज़्क़ हराम। अब इसके हवाले से हमारा जो कंसेप्ट बना हुआ है वो यही है कि जो दीन इस्लाम ने चीज़ें वाज़िया कर दी ना, जिसमें इस्लाम ने कह दिया कि ये हलाल है, ये हराम है, शराब हराम है, उसके नज़दीक नहीं जाना, ये काम करोगे हराम है, ये हलाल है। अब हम उस चीज़ को वहीं तक ले लेते हैं। लेकिन दीन इस्लाम, क्योंकि ये दीन इस्लाम है, तो उसने आपकी ज़िंदगी के हर मैटर के हवाले से उसको उसकी रोशनी उस तक पहुँचाई। आपकी ज़िंदगी के सुबह से शाम तक तमाम मामलात उस रिज़्क़ हलाल और हराम के दायरे कार में आते हैं। लेकिन हम इस चीज़ इन कंसेप्ट्स को समझ नहीं सकते, और अलमिया ये है कि माशरे सोसाइटी में आपको सवाब और इन चीज़ों और बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले, जन्नत, हूरें, ये वग़ैरह वग़ैरह दीन के हवाले से कंसेप्ट बताए जाते हैं। लेकिन जो मामलात हैं, जो असल लोगों के साथ आपका बिहेव है, उसके हवाले से हमें बहुत बहुत कम मिला माशाअल्लाह हमें लोग मिलते हैं। तो मेरे मैं क्योंकि ये अपनी सोसाइटी में हमेशा जो इश्यूज़ और जो चीज़ें देखता हूँ, उस पे मेरे कंसेप्ट हमेशा उसके साथ आप कह लें टकराव होता है, तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं उस पे अपनी वीडियो बना के आप तक एक मैसेज कन्वे करूँ। तो आज का भी इशू ऐसे ही है। इसकी मिसाल आप ऐसे लें, हमारी सोसाइटी में मिसाल लें इसकी और इसी 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 जो कंसेप्ट्स क्लियर ना होने की वजह से ना, हम उसकी जो असल बीमारी है ना, उस तक नहीं पहुँच पाते और फिर उसकी तशख़ीस नहीं कर पाते। इसी वजह से आज हमारी परेशानियाँ, टेंशन जितना ज़्यादा, जिसके पास माल है वो भी टेंशन में है, जिसके पास माल नहीं है वो भी टेंशन में है। तो वजह क्या है? कोई वजह भी तो होगी, कोई बीमारी, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई ना कोई मर्ज़ तो लगा होता है ना, जिसकी डॉक्टर तशख़ीस करता है और उसके बाद उसका इलाज किया जाता है। तो हमारे मुआशरे सोसाइटी में जितनी भी बीमारियाँ, जितनी भी तबाहियाँ आ रही हैं, उसकी रीज़न्स हैं और वो बीमारियाँ हैं ना, तो उसकी रीज़न वजूहात भी हैं। हमें उन वजूहात की जड़ तक पहुँचना होगा। जब तक जड़ तक पहुँच के हम उनको हल नहीं करेंगे, तो कभी भी वो मसाइल हल नहीं हो सकेंगे। इसी तरह रिज़्क़ हलाल और हराम जो है, इसमें हमें हमारा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो मैं आज बताना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे आप कहीं जॉब करते हैं, तो अगर आप जाके आप समझते हैं कि आपका रिज़्क़ हलाल ये है कि आप जाएँगे ऑन ड्यूटी, जो टाइमिंग है आपकी उसके दौरान बैठ जाएँ और आप अपना टाइम पूरा करके आप वापस चले जाएँ, तो आप समझें कि मैंने रिज़्क़ हलाल कमा लिया। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ये अपने कंसेप्ट क्लियर कर लें। जो टाइम आपका उस इदारे, उस ऑर्गनाइज़ेशन, उस इंस्टीट्यूट ने आपका, जहाँ पे आप जॉब करते हैं, जितना वक़्त वो टाइम लिमिट आप वहाँ पे हैं, तो वो जो टाइम है ना, वो टाइम ड्यूरेशन, उसके दौरान जितने काम उस इदारे, इंस्टीट्यूट, उस 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 ऑर्गनाइज़ेशन के हैं, तो वो आपने करने हैं। हाँ, एक सूरत है, अगर आपके पास कोई काम नहीं है, कुछ और काम निकाल सकते हैं तो वो निकाल लें, वरना अगर आपके टेबल्स पे फ़ाइल पड़ी हुई हैं, आपके काम पेंडिंग पड़े हुए हैं और आप आराम से बैठे हैं, आप बड़ी सहूलत से चल रहे हैं, तो समझें कि आप रिज़्क़ हलाल नहीं कर रहे। आप रिज़्क़ हलाल उस वक़्त करते हैं, जैसे मज़दूर है, तो वो सुबह दिहाड़ी पे जाता है, तो उसने सुबह जो दिहाड़ी लगानी है, मिस्त्री उसके साथ लगा होता है, ठेकेदार होते हैं, उसको कहा जाता है आज तुमने ये दीवार बनानी है, तो वो सुबह से शाम जनाब पूरी दिहाड़ी लगाता है और मेहनत और पसीने की अपनी रिज़्क़ हलाल कमाता है। तो अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, कहीं कोई किसी शोबे में काम कर रहे हैं, तो मैं सोसाइटी में क्योंकि देखता हूँ, हम लोग ये भी आसान समझते हैं, जब हम जॉब पे जाते हैं तो हम अपना टाइम पास कर रहे होते हैं वहाँ बैठ के ना, कोई गेम्स खेल के, कोई जनाब टीवी देख के, कोई ड्रामा देख के, कोई कुछ,
یعنی مختلف ایکٹیویٹیز کر کے ہم اس ڈیوریشن اس ٹائم کو گزار رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف آئے ہیں اپنا ٹائم دے رہے ہیں تو ہم رزق حلال، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ اپنا مائنڈ کلیئر کر لیں، یہ آپ رزق حلال نہیں کما رہے ہیں۔ سرکاری آفسز میں تو آپ اتنا انتہائی برا حال ہے، آپ جائیں ذرا، وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم کسی دن ڈپٹی ہو جائیں تو وہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے۔ میں دیکھتا ہوں لوگ اٹینڈنس لگاتے ہیں، حاضریاں لگاتے ہیں، اور وہ کئی کئی دن نہیں آتے۔ یہ تو میرا ابھی چند دن پہلے کا بھی ایکسپیرینس ہے۔ یہ ایک جگہ پہ گیا ویلفیئر کے آفس میں، تو وہاں پہ جناب میں سرکاری آفس تھا، وہاں پہ کیا ایک بندہ 3 دن لگاتار چھٹیاں کرتا تھا، فرائیڈے، سیچرڈے اور سنڈے۔ میں نے پوچھا ان کا کیا وہ دن بھی آف ہوتا ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں جی وہ اس دن وہ نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، میں نے کہا سبحان اللہ، کہ اسے پتہ نہیں کہاں سے اس نے یہ کنسیپٹ لیا کہ جو تم رزق کما رہے ہو، جو حلال کما رہے ہو، تمہاری عبادت بھی اس وقت قبول ہوگی جب تم رزق حلال اپنے پیٹ میں بھی ڈالو گے اور اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈالو گے۔ پتہ نہیں ہمارے دماغ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی۔ تو میں حیران ہوا، میں 3-4 دن وہاں پہ جاتا رہا، تو میں جب صبح پہنچتا وہاں ایک کمرے کے اندر جہاں میں جاتا نا، وہاں پہ جب جاتا تو میں جن صاحب سے ملنا ہوتا تو ماشاءاللہ دیندار تھے وہ، چلیں وہ ان سے کچھ بہتر تھے، میں اب ان پہ کوئی کمنٹ نہیں کرتا ہوں، لیکن جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی خاتون، وہ صبح صبح ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنا رہی ہوتی تھیں، اور ساتھ انہوں نے میک اپ کا ماشاءاللہ سارا سامان رکھا ہوا تھا۔ حالانکہ میں باہر کا اجنبی بندہ آیا ہوں، تو میں بیٹھا ہوں تو وہ لگی ہوئی ہیں ٹک ٹاک بنا رہی ہیں اور ساتھ میک اپ کر رہی ہیں، اور جناب مختلف پوز لے کے وہ وہاں ویڈیو بنا رہی ہیں۔ ساتھ دوسرے صاحب جی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ڈرامہ دیکھنے لگے ہوئے تھے موبائل پہ۔ تو ہمارا حال یہ ہے، یعنی میں ایک مثالیں دی ہیں۔ ہاسپٹلز میں چلے جائیں، یہ چند دن پہلے میں گیا ہوں جنرل ہاسپٹل میں، وہ گارڈ جو ہیں، اس سائڈ پہ خاتون بیٹھی ہیں، اس سائڈ پہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے، دونوں جناب وہ سیکورٹی گارڈ ہیں، اور وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں جہاں سے وہ چیک ہو کے انسان اندر جاتا ہے۔ تو مشین لگی ہوئی ہے، وہ دونوں بیٹھے ہیں، ایک کال پہ لگا ہوا ہے، دوسرا گیم کھیل رہا ہے۔ آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں، آپ کو نظر آتا ہے ڈاکٹرز لگے ہوتے ہیں گیمز پہ۔ مطلب ہم کر کیا رہے ہیں سوسائٹی؟ جو ہمارا پہلا فرض، جو ہمیں ڈپٹی دی گئی، جو ہم جس چیز کے پیسے لے رہے ہیں، کیا ہم اپنا کنٹریبیوشن پوری ایمانداری سے، پورے فوکس سے، سرکاری جگہ پہ جائیں تو فائلیں سالوں سالوں پڑی رہتی ہیں۔ یہ کیسز کا میں اس طرف نہیں جاتا، کیسز کا اندازہ لگا رہے ہیں، ہر ادارے، ہر سوسائٹی میں، خاص طور پہ سرکاری اداروں کا حال دیکھ لیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کوئی گھر کا کام ہے، اور ہم جناب بس آئے ڈپٹی، یہ بھی ہم بہت بڑا احسان کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ رزق حلال کما رہے ہیں۔ اب یہ بیماری کی تشخیص میں نے کی ہے، اب اس کا علاج دیکھیں، اس بیماری کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ ہمارے گھروں میں دیکھیں، جس بندے کے پاس رزق حلال ہے، اس کے گھر میں کبھی بے برکتی ہوگی بھی نہیں، وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا، چاہے اس کی انکم کم ہے یا زیادہ، پریشانی سچویشن آتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً، اس کے گھر میں بیماریاں بہت کم ہوں گی۔ یہ چند دن پہلے میں گیا یہاں پہ فروٹ لینے کے لیے، یہ روزہ آیا تھا شب برات کا، تو میں فروٹ لینے گیا وہاں پہ، تو اس بندے نے، میں نے اسے کہا، میں بائک پہ کھڑا تھا، تو میں نے اسے کہا بھائی مہربانی کرنا کوئی خراب نہ ڈال دینا۔ اس نے کہا جی سر۔ میں نے اسے بتایا روزہ ہے تو آپ مہربانی کرنا۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں سر، سیب ڈالے اس نے۔ میں نے آ کے شاپر یہاں کھولا، جب شاپر کھولا تو اس میں سے 3 سیب خراب تھے، 3 سیب ٹھیک تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ ہماری بے ایمانی کا عالم ہے۔ اب اس نے، وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ میں نے جو کمایا ہے نا، وہ جا کے اپنے بچوں کو کھلانا ہے، اس میں سے اس نے کتنا مارجن لے لیا ہوگا ان 3 سیبز میں، کتنا، 50، 100، 200، 300۔ اب دیکھیں، یہی وہ جو آپ سمجھیں نا، چاند پھل پڑے ہیں، اگر اس میں ایک پھل خراب رکھ دیں تو وہ پھل اس سب سے پھلوں کو خراب کر دے گا۔ رزق حرام بھی اسی طرح ہے، اگر وہ آپ نے ایک ذرہ رتی برابر بھی وہاں پہ آپ نے کوتاہی کی تو وہ سارا آپ کا رزق گیا۔ اب وہ بندہ لے جائے گا 1000 روپیہ، لیکن یہ بات یاد رکھیں، رب کا قانون ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے اس کے پیسے جو ہیں نا وہ نکلیں گے، کیونکہ اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس نے، وہ اپنی پوری ایمانداری سے وہ کام نہیں کیا، وہ اپنے آپ کو بھی رزق حرام کھلا رہا ہے اور اپنی اولاد کو بھی۔ یہ ہمیں کوئی بتاتا نہیں ہے جو اصل مرض اور تشخیص ہے، جس کی وجہ سے آج معاشرہ ہمارا تباہی کی طرف جا رہا ہے، کہ ہم معاملات میں ہی ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم اپنے ساتھ تو دھوکہ کر رہے ہیں نا، اور ہماری زندگی تو خراب ہی ہے۔ اسی وجہ سے آج ہر بندہ پریشان، ٹینشنز، جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی سکون میں نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بھی سکون میں نہیں، اور بے برکتی ہر طرف۔ وجوہات یہی ہیں،
ہم ایک دوسرے کو دھوکا، ہر کام میں دھوکا، جاب کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ماں باپ کو دھوکا، بہن بھائیوں کو دھوکا، گھر والوں کو دھوکا، فیملی، معاشرہ، ہر جگہ دھوکا ہی دھوکا۔ اگر ہم ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی سے ابتدا کریں، اپنے آپ سے ابتدا کریں، اگر آج میری گفتگو سن کے کسی ایک کی زندگی میں بھی یہ چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہو جائے گا۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ زندگی میں کہیں کہیں یہ لیک کر رہے ہیں، کمزور ہیں، تو اپنی ان چیزوں کو بہتر کریں۔ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو جو سکون اور اطمینان عطا کرے گا، اور آپ کی پریشانیاں اور معاملات سیٹ ہوں گے، اور وہ کم رزق میں بھی برکت ہوگی، وہ آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو کوشش کریں، اس پہ عمل کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔